شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا۔ کفار کو تعاقب کرتا دیکھ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کفار کو کہا، اے کفار کی جماعت، اگر تم مجھ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہو تو یاد رکھنا کہ میں تم سب سے اچھا تیر انداز ہوں اور تلوار چلانے میں تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں مال چھپانے کی جگہ بتا دیتا ہوں۔ واپس جاؤ، وہاں سے وہ مال حاصل کر لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کفار اس بات سے متفق ہوئے اور وہاں سے واپس پلٹ گئے، لیکن انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر تم نے یہ سب کچھ مکہ میں یہ حاصل کیا اور کمایا ہے، اس لیے ان کی بیوی بچے چھین لیے اور لباس بھی اتار لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں مدینہ منورہ پہنچے کہ ان کے بدن پر ستر ڈھانپنے کے لیے ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ سودا بہت فائدہ مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ کفار کے ہاتھوں لٹا دیا تھا۔ ایسا خوش نصیب شخص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ سے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس پر توکل کر لیں گے اور عمل ترک کر دیں گے۔ شرک نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعلان، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین کے بھرنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔